باقی اصل بات یہ ہے کہ سارے یہ مسلک پرست ہیں، یہ اہل حدیث ٹائپ ہے، یہ بندیالوی، تو چاہے یہ جتنے بھی ہوں، دیوبندی ہوں، طارق مسعود ہوں، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، یہ بریلوی یا الیاس قادری ہوں، جتنے بھی ہیں، قادری ہوں، چشتی ہوں، رافضی ہوں، ان سب کی قربانی نہیں ہے، چونکہ ان کے اندر شرک ثابت ہے، اور شرک ثابت ہو جائے تو اس کے بعد نہ کوئی اللہ تعالیٰ صلات قبول کرتا ہے، نہ صوم قبول کرتا ہے، نہ عمرہ، نہ حج، کوئی عمل اللہ کی طرف سے ان کے اوپر نہیں، ان مسلک پرستوں کے اوپر۔ بریلویوں کے پاس جاؤ تو ہر جگہ حضرت موجود، دم دم پڑھو درود، پکارو یہاں سے آقا سنے مدینے میں۔ دیوبندیوں کے پاس جاؤ، کہتے ہیں قبر سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے، سنتے ہیں نبی علیہ السلام کہتے ہیں قبر کے اندر سنتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے۔ یہی سلفیوں کا عقیدہ ہے، یہی اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، سب کا یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ جب تمہارے اعمال نبی علیہ السلام کے اوپر پیش ہوتے ہیں تو تمہارا معبود کون ہے؟ پھر تم قربانی کس کے لیے کر رہے ہو؟ تو یہ اپنی بھی قربانی کریں تو یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ کسی مشرک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی عمل نہیں رکھا ہے۔ چاہے یہ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں شرک کرنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، اچھا، آپ شرک کرنے والوں جو اللہ کو گالی دیتے ہیں ان کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، چندے دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی قبول کرے گا؟ تو یاد رکھیے، کڑی شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی، جب تک ایمان خالص نہ ہو، توحید بالکل اس میں بال برابر شرک کا شائبہ تک نہ ہو، جب تک ایسوں کسی کے اوپر نہ قربانی ہے، نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے۔ کتنے یہ کروڑوں خربوں کی تعداد میں حج کرنے گئے ہیں، اور اس کے بعد واپس آئیں گے جو بابا جی کی چادر چڑھائیں گے، عرس کریں گے، میلے کریں گے، یا علی مدد کے نعرے لگائیں گے، یا رسول مدد کے نعرے لگائیں گے، 11ویں کھائیں گے، 12ویں کھائیں گے، اور 10 محرم کے شربت چٹکارے لے کر پئیں گے باداموں والے، تو بتاؤ ان کے اوپر قربانی اللہ فرض کرے گا؟ پوری دنیا کے بیل یہ ذبح کر دیں، پوری دنیا کے بکرے اور چھترے ذبح کر دیں کروڑوں کے لے کے، ان کے منہ کے اوپر ماری جائے گی قربانی؟ نمک حرام غدارو، تم نے اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، دین کو بیچا۔ یہ سارے دین فروش ہیں، یہ بندیالوی ہو یا طارق مسعود ہو، یا یہ جتنے ہیں، تقی عثمانی ہو، رفیع عثمانی ہو، مکی ہو، فضل الرحمان ہو، خلیل الرحمان ہو، یہ سارے کے سارے دین فروش ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، صلوات پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اندازہ لگائیے، دینداری نہیں ہے، یہ خالص دکانداری ہے ان کی۔ امت مسلمہ کو یہاں تک پہنچانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا، جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں ماں اور بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خود اپنے ملک کی جو حالت بنی ہوئی ہے ان نمک حرام غداروں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے یہ ان کے بڑے بڑے لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، یہ جا کے مزاروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، عمران خان جیسے آدمی اندازہ لگائے، پھر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بتاؤ کہاں گئی تمہاری ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اور حفظ قرآن تمہارا کہاں گیا جب تمہارے شرک کے تم رکھوالے بنے ہوئے ہو، اس کے محافظ بنے ہوئے ہو؟ تمہیں اتنے بڑے بڑے رینک جنرل اور کرنل کے اور فیلڈ مارشل اس لیے اللہ نے بنائے تھے کہ شرک کے رکھوالے بن جاؤ؟ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کوئی مسئلہ اس امت کا حل ہونے والا نہیں ہے، اور بالفرض دنیا میں اللہ نے اس انداز سے نہ پکڑا تو مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجھائے نہ بجھے گی۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ کہا کہ ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار، کہ شیئن بھی جس نے شرک کیا وہ آگ کے اندر چلا جاتا ہے اس کی مرنے کے ساتھ۔ تو یہ جو نبیوں کو سجدے ثابت کرنے والے، چاہے یہ محمد حنیف ہوں، منور سلطان ہوں، سارے کے سارے، عبداللہ عمر دورانی ہوں، تو اندازہ لگائیے کس طرح شرک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، پہلے مشرک بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں قربانی کرو، اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس کی قربانی نہیں لگتی ہے، ایسا سالے ثواب کر دو، اس طرح فریب دیتے ہیں، مچھروں کو چھانتے ہیں، ایسے متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح اونٹوں کو نگل جاتے ہیں۔ یہ شرک کو اس طرح انہوں نے آج مٹھائی کی طرح ان کے اندر گویا بانٹا جا رہا ہے، سارے پیچھے چلنے والے بھی اور آگے چلنے والے بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، اللہ یہ کہ کوئی سچی توبہ کرے مرنے سے پہلے، اس کے لیے تلافی کا موقع ہے، لیکن جو مر گئے ان کے لیے اب کوئی تلافی کا موقع نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر رہیں گے۔